أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد صلوات وعلى الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد۔ عزادارو، آج پہلی محرم، آج بیان ہوتا ہے مولا جب مدینے سے چلے ہیں نا، مولا نے کیا کیا چھوڑا۔ ماں کی قبر چھوڑی، نانا کا روزہ چھوڑا، بیمار بیٹی کو چھوڑا، بھائی کی قبر کو چھوڑا۔ عزادارو، حسین کے لیے قیامت تھا ان چیزوں کو چھوڑنا۔ راوی بیان کرتا ہے جب مولا حسین اپنی ماں کی قبر پہ آئے تو قبر پہ خود کو گرا دیا ہے اور تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ اماں، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے۔ اماں، اب حسین مدینے میں رہ نہیں سکتا۔ اماں، اس امت نے میرا مدینے میں رہنا زہر کر دیا ہے۔ اماں، میں مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قبر سے آواز آئی، حسین صرف تو نہیں جا رہا، تیری ماں بھی تیرے ساتھ جا رہی ہے۔ عزادارو، آج تک حسین کے ساتھ ساتھ ہے۔ آج آپ نے پہلی محرم کو فرش عزا بچھائی ہے، حسین کی ماں بہشت چھوڑ کے آئی ہے۔ آج میرے لال کو رونے والے آئیں گے۔ مولا حسین نانا کے روزے پہ گئے اور نانا کی قبر پہ خود کو گرایا ہے اور اتنا روئے ہیں کہ مولا حسین کو غش آ گیا۔ جب غش آ گیا، مولا خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے غش آ گیا تو میرے نانا رسول اللہ قبر سے نکل کے میرے سامنے آئے، مجھے سینے سے لگایا اور میں نے نانا سے کہا، نانا، آپ کی امت نے مجھے وطن میں رہنے نہیں دیا، نانا حسین مدینے میں رہ نہیں سکتا۔ نانا رسول اللہ نے کہا، حسین، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تم جان قربان کرو تاکہ اللہ کا دین بچ جائے۔ مولا حسین سب جانتے تھے کیا ہونا ہے، حجت خدا تھے، وقت کے امام تھے، مگر مولا کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی تھی؟ نانا رسول اللہ سے سوال کیا، نانا، میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مولا حسین کی سب سے بڑی مشکل بہنوں کی چادر کی تھی۔ نانا، میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، حسین، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے۔ مولا حسین اٹھے، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے۔ مولا حسین اپنے بیت الشرف میں آئے، عباس علمدار کے ہاتھوں میں فہرست تھما دی، کہا، عباس، سامان سفر تیار کرو، سب ہمارے ساتھ چلیں گے۔ مولا عباس نے فہرست میں نام بیان کرنے شروع کیے۔ بیمار بیٹی سن رہی تھی۔ عزادارو، فرش عزا پہ دعا کیا کرو، خدا کسی بیٹی کو باپ سے جدا نہ کرے۔ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا سن رہی ہے، سب کے نام لیے جا رہے ہیں مگر میرا نام نہیں ہے۔ ایک بار کی کہتی ہے، پھوپھی اماں، میری سفارش کر دیجئے، بابا سے کہہ دیجئے میں بیمار نہیں ہوں، میں سفر میں بابا کو نہیں تنگ کروں گی، میرا بابا سب کو لے جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں لے جا رہا۔ عزادارو، مولا کیوں نہیں لے گئے تھے؟ مولا نے بیان کر دیا تھا جب جناب زینب سفارش کے لیے آئی تھی نا، بھائیا صغرا تڑپ رہی ہے تو مولا نے یہ کہا تھا، زینب، تم تو جانتی ہو نا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، میری فاطمہ صغرا کی شکل میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے، میں اپنی ماں کی شبیہ کو بازاروں درباروں میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بیمار بیٹی کو چھوڑ دیا۔
جو بیمار ہوتا ہے نا اسے ماں باپ زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا حسین ابن علی کے قلب پہ کیا گزرے جو بیمار بیٹی کو چھوڑ کے گئے۔ ہائے عزادارو، قافلہ تیار ہوا۔ راوی عبداللہ بیان کرتا ہے کوفے سے اس دن پہنچا تھا مدینے میں، دیکھا مدینے والے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آج مدینہ خالی ہو جائے گا، آج حسین جا رہا ہے۔ کہاں میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کے بیت الشرف سے کوئی مشکیزیں بھر بھر کے ناکوں میں لاتا رہا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بھائی عباس ہے، سقائے سکینہ ہے، مشکیزیں بھر بھر کے ناکوں میں رکھتا ہے کہ کوئی بچہ پیاسا نہ رہ جائے۔ ایک بار دیکھا کہ کرسی لائی گئی، حسین ابن علی تشریف لائے، دائیں طرف ایک جوان کھڑا تھا، اس کا چہرہ رسول سے مشابہت تھا اور اتنی قربت تھی، جو بیٹھے تھے کرسی پہ وہ بار بار کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو کرسی پہ تشریف فرمائے ہیں وہ حسین ابن علی ہے۔ میں نے کہا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے۔ عزادارو، امام کہتے ہیں کہ مومن کی سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ اس کا جوان بیٹا ساتھ ہو، اور بد نصیبی کیا ہے جب آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا مر جائے۔ علی اکبر دائیں جانب کھڑے ہیں اور بائیں طرف اور ایک جوان ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ابن حسن ہے۔ ایک بارگی عباس علمدار کی صدا گونجی، سب لوگ دور چلے جائیں، نبی ذاتیہ ناکوں پہ سوار ہوں گی۔ عزادارو، گھر کے اندر سے کنیز صدا لگائی، ام لیلہ آ رہی ہے۔ جیسے ہی بی بی ام لیلہ کا نام آیا، مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر آگے بڑھو، ماں کو سوار کراؤ۔ علی اکبر آگے بڑھے، ماں کا بازو تھاما، محمل میں بٹھا دیا۔ پھر صدا آئی امیں فرما رہی ہے، مولا نے کہا قاسم آگے بڑھو، ماں کو سوار کراؤ۔ قاسم نے بازو پکڑا، محمل میں بٹھا دیا۔ پھر صدا آئی کلثوم بنت علی آ رہی ہے، مولا نے کہا عباس آگے بڑھو، بہن کو سوار کراؤ۔ عباس علمدار آگے بڑھے اور بہن کو امارے میں بٹھا دیا۔ اب صدا آئی زینب بنت علی آ رہی ہے۔ اس صدا کا آنا تھا عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے، قاسم بڑھے، مولا حسین کھڑے ہو گئے۔ ایک نے بازو تھاما، ایک نے نالین تھامی، ایک نے محمل کا پردہ اٹھایا، اس طرح زینب کبریٰ کو سوار کیا۔ عزادارو، میرا دل کہتا ہے 11 محرم کو جب یہ بی بی زینب کبریٰ لاشوں کے درمیان بے پناہ اونٹ پہ سوار ہو رہی تھی، تب ایک مرتبہ اونٹ کی بلندی دیکھی اور ایک مرتبہ اپنی بے بسی دیکھی اور فرات کی طرف رک کر کے کہا عباس بڑی شان سے بہن کو سوار کرایا تھا، آج کوئی مجھے سوار کروانے والا نہیں ہے، عباس آؤ بہن کو سوار کراؤ۔